هنا الآخر في سعد هذا الموعد. ممكن تذكر الآخرين. نعم. طيب طيب نبدأ هذا اللقاء بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. طيب في اللقاء الماضي تعلمنا عن قواعد للتعامل مع الهداية القرآنية. أولا الهداية التي تؤيدها آية قرآنية أو حديث نبوي مقدم على ما علم ذلك. الهداية الثانية الهداية التي نص عليها الصحابة والتابعون أولى من التي نص عليها غيرهم. القاعدة الثالثة القول الذي تؤيده قرائن السياق مرجح على ما خالفه. القاعدة الرابعة القول بالتأسيس أولى من القول بالتأكيد. القاعدة الخامسة القول بالتباين أولى من القول بالترادف. القاعدة السادسة القول بالترتيب مقدم على القول بالتقديم والتأخير. والأخير تقديم المعنى الشرعي على اللغوي. وهناك قواعد أخرى يرجح بها عند الاختلاف منها متى أمكن حمل الكلام على غير إضمار ولا افتقار كان أولى من أن يسلك به الإضمار والافتقار. ثم لكل حرف من حروف المعاني وجه هو به أولى من غيره فلا يصح تحميل ذلك عنه إلى غيره إلا بحجة يجب التسليم لها. ثم حمل معاني القرآن على ما غلب استعماله في القرآن أولى. ثم القول الذي يؤيده تصريف الكلمة وأصل اشتقاقها أولى بتفسير الآية. طيب هذا مهم ya أن تحفظ القاعدة تحفظ
wal amthilah huna fi al-fahmi wat tafkir. Aywa. Wal an nahtu ila dhawabit fi ta'amul ma'al hidayah. Ya. Kaifa musta'id? La ahad yanam. Bismillah ya. Kam safhah sanaqra. Rubbama 30. Ya. Man yan'as falyatawadda au yashrab au ya'kul, mungkin yashrab qahwah luarok mujud kan? Hah? Oh ya. Kulun Ustaz amla man saya nam mujud lah. Ya. Bismillah ya. An-niyah wal azimah. Baik. Al-an nasta'mil mustalah dawabit min qabl qawaid wa min qabl usul. Hunaka usul wa hunaka qawaid wa hunaka dawabit. Wal an dawabit fit ta'amul ma'al hidayah. Tentuan. Ya. Ma ma'na ad-darsul hadi asyar. Iltizamu turuqil fahmi sahih wa dhawabitul lughatil arabiyyah. Iltizam turuqil fahmi sahih wal iltizam wal iltizamu dhawabitil lughatil arabiyyah. Dhawabitil lughatil arabiyyah. Ma ma'na at-tashif wa ma khataruhu ala fahmil ma'ani wal madlulat. Ya, mana tashif? Man ya'rif huna? Tafadhal. Wahid, nani? Hada. Tashif hada taghyir fil fil kitabah. Hunaka ya, tahrif fil kitabah. Baik. Ya. Anasir darsi. Awalan iltizamu turiqil fahmi sahih lil Qur'anil Karim. 'Inda an-nadhari fil hidayatil Qur'aniyah yanbaghi an yaltazima atau an yultazama bit turuqis sahihati fi fahmil Qur'an min haitsu bayanul Qur'ani bil Qur'an. Ya. Iltizam turuqil fahmi sahih lil Qur'anil Karim. Ya, Al-Quran bil Quran. Lianna Al-Quran yubayyinu ba'duhu ba'dan. Wa yahmilu ahyanan 'ammahu 'ala khassihi. Wa mutlaqahu 'ala muqayyadihi. Wa mubahamahu 'ala mubayyinihi. Wa hakadha. Fa in lam yajid bayanan lil Quran bil Quran falyatlubhu fi ma sahha wa thabata 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu huwal mukallafu bibayanihi linnasi kama qala ta'ala wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Wa hunalika minal Qur'an ma la yumkinul wusulu li hadihi illa bibayanir rasul. Qala Tabari rahimahullah faqad tabayyana bi bayanillahi jalla dzikruhu anna mimma anzalallahu minal qur'ani ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ma la yusalu ila ilmi ta'wilihi illa bi bayanir rasul sallallahu alaihi wasallam wa dzalika ta'wilu jami' ma fihi min wujuhi amrihi wajibihi wa nadbihi wa irsyadihi wa sunufi nahyihi wa wadha'ifi huquqihi wa hududihi wa mabalighi fara'idihi wa maqadiril lazimi ba'da khalqihi li ba'din wa ma ashbaha dhalika min ahkami ayyihi allati lam yudrak ilmuha illa bi bayani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi. Wa hadha wajhun la yajuzu li ahadin al-qawlu fihi illa bi bayani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahu ta'wilahu binassin minhu alaihi
أو بدلالة قد حصل بها دالة أمته على تأويله. طيب، ولكن هناك تنبيه، ولكن يتجنب الضعيف والموضوع والإسرائيليات، لأن من بيان النبي من الحديث النبوي ربما يدعي أحد على أنه من الرسول ولكنه ليس منه. لذلك علينا أن نعرف الضعيف وما المقبول ما الصحيح. والإسرائيليات أيضا، هذه إسرائيليات أو هذا من النبي. إسرائيليات كما قال النبي لا نصدقه ولا نكذبه. طيب، فإن لم يجد في السنة بيانا رجع إلى أقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أعلم الناس بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لتعلمهم على يده ومعايشتهم لنزول القرآن ومعرفتهم الدقيقة بلغته. فإن لم يجد ما يطلبه في أقوال الصحابة رجع إلى أقوال أئمة التفسير من التابعين. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه، فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب. ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. وقال رحمه الله: فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير؟ أحسن طرق التفسير، فالجواب أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإن صعب عليك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. لذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة، رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين. وقد بين الزركشي رحمه الله في كتابه البرهان خلاصة الشروط التي لا بد منها لإباحة التفسير بالرأي الذي هو الضابط للنظر في الهداية، وهو الأولى النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع التحرز عن الضعيف والموضوع، اختيار عن الضعيف والموضوع. الثانية الأخذ بقول الصحابي، فقد قيل إنه في حكم المرفوع مطلقا، وخصه بعضهم بأسباب النزول ونحوها مما لا مجال للرأي فيه. الثالثة الأخذ بمطلق اللغة مع الاحتراز عن صرف الآية إلى ما لا يدل عليه الكثير من كلام العرب. إذن هنا اللغة العربية. الرابعة الأخذ بما يقتضيه الكلام ويدل عليه قانون الشرع. وقال الزرقاني رحمه الله: فمن فسر القرآن برأيه أي باجتهاده ملتزما
al-wuqufa 'inda hadhihi al-ma'akhid mu'tamidan 'alaihi fima yara min ma'ani kitabillah kana tafsiruhu sa'ighan jaizan khaliqan bi an yusamma tafsir al-jaiz aw tafsir al-mahmud. Wa man hadda an hadhihi al-usul ya ay bima'na aw innal ladzina yuhadduna hadda bima'na يخالف يعارض عن هذه الأصول وفسر القرآن غير معتمد عليها كان تفسيره ساقطا مرذولا خليقا بأن يسمى التفسير غير الجائز أو التفسير المذموم فالتفسير بالرأي الجائز يجب أن يلاحظ فيه الاعتماد على ما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه مما ينير السبيل للمفسر برأيه وأن يكون صاحبه عارفا بقوانين اللغة خبيرا بأساليبها وأن يكون بصيرا بقانون الشريعة حتى ينزل كلام الله على المعروف من تشريعه. ومن هنا فكل هداية خالفت دليلا في الكتاب والسنة فهي باطلة ولا يرجع إلى اللغة مع بيانه وبيان أصحابه. إذا وجدنا في الكتاب والسنة فلا نرجع إلى اللغة مع بيانه وبيان أصحابه. قال ابن تيمية رحمه الله ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتاج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم. ولذلك قرر العلماء بأنه إذا لم يجد بيانا في أقوال التابعين رجع إلى لغة العرب بالضوابط التي حددها العلماء. إذن أيهما مقدم؟ البيان اللغوي أو بيان البيان من الكتاب والسنة. البيان من الكتاب والسنة لأن القرآن ليس كتاب اللغة ولكنه كتاب التشريع. طيب هذا الآن ترتيب هكذا مباشرة البيان بدون أمس ماذا قاعدة أو ماذا تطبيق العلماء هناك أدلة القاعدة الآن مباشرة لأنهم ضوابط ثم الالتزام بضوابط اللغة العربية في فهم المعنى. هذا القرآن الكريم نزل بلغة العرب قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال تعالى كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. ولذلك قال العلماء لا يفهم القرآن إلا وفق لغة العرب التي نزل عليها ومعهودهم في الكلام وطرائقهم في التعبير ووجوه تصرفهم في البيان خاصة إذا لم يجد المفسر تفسيرا للآية في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة ولا في أقوال التابعين. قال الطبري رحمه الله فالواجب أن تكون معاني كتاب الله المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لمعاني كلام العرب موافقة وظاهره لظاهره كلامه ملائما وظاهره لظاهر كلامها ملائما. وقال الشاطبي رحمه الله القرآن نزل بلسان العرب على الجملة فطلب فهمه إنما يكون من هذا الطريق خاصة ومن أراد تفهمه ومن جهة لسان العرب يفهم ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة.
bal yajibu hamlu kalamillahi 'alal ma'rufi min kalamil arabi wal masyhuri minhum duna syadzi wad dha'if wal munkari wa kullu tafsirin laysa lahu aslun fi lughatil arabi fa huwa mardudun. Al-lughah madha amsi ta'allamna ziyadah, ziyadah. Daiman al-bayan asy-syar'i hadha yatabiq bi bayan lughawi. Ya. Lakin al-bayan al-lughawi huwa bayanun zaidun min al-bayan asy-syar'i. Baik. Qala Ibnu Jarir rahimahullah, kitabullah ta'ala la tuwajjahu ma'anihi wa ma fihi min al-bayan ila asy-syawadhi min al-kalami wal ma'ani. Asy-syadz hadza ma yukhalifu ma huwa arjahu minhu, ma huwa aqwa minhu. Huwa syadz. Al-qawlu syadz, al-qawlu alladhi yukhalifu al-jumhur. Al-rajih. Walau fil fasih min al-mantiqi wal-zahiri min al-ma'ani al-mafhum wajhun sahihun mawjudun. Wa qala aidan ghairu jaizin hamlu kitabillahi ta'ala wa wahyihi jalla dhikruhu ala asy-syawadhi min al-kalami wa lahu fil mafhumil jari bainan nasi wajhun sahihun mawjudun. Wa qala wa ghairu jaizin bila ma'aniya kitabillahi ala ghairil aghlabil mafhumi bil-zahiri min al-khitabi fi kalamil arabi wa lana ila hamli dhalika ala al-aghlabi min kalamil arabi sabil. Wa qala Syatibi rahimahullah kullu ma'nan mustanbatin min al-Qur'an ghairu jaizin 'ala lisanil arabi falaysa min 'ulumil Qur'ani fi syai' la mimma yustafadu minhu wa la mimma yustafadu bihi wa man idda'a fihi dhalika fa huwa fi da'wahu mubtilun. Fa kullu hidayatin batatin min al-Qur'an la tajri 'ala qawa'id al-lughati al-arabiyyah allati nazala biha al-Qur'an fa hiya laysat min hidayati hadzal kitab wa 'ulumihi. Fal Qur'an arabi fa yasluku inda istinbati wa istikhraji hidayatihi maslakal arabi fi tafsiri ma'ani. Qala Sa'di rahimahullah inna hadzal Qur'an al-karim al-arabiy al-mubin alladhi khataba Allah bil khalqa kullahum alimahum wa jahilahum wa amarahum bit tafakkuri fi ma'anihi wa tatbiqiha ala alfadhihi al-arabiyyah al-ma'rufati al-ma'ani allati la tajhaluha al-arabul arba. Wa idza wajada aqwalan manqulatan an ghairi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raddaha ila hadzal asri fa in wafaqathu qablaha likaunil lafzi dalan 'alaiha wa in khalafathu lafzan wa ma'nan aw lafzan aw ma'nan raddaha wa jazima bi butlaniha li anna 'indahu aslan ma'luman munaqidan laha wa huwa ma ya'rifuhu min ma'nal kalami wa dalalatihi. Wa man lam yaj'al lughatal arabi marja'ahu wa mafza'ahu fi at-tafsir kana min ahli at-tahrif wa zayd la mahalata fi fahmi ma'anil Qur'an. Baik. Al-jawab ba'din al-akhir. Ad-darsu tsani 'ashar. Al-aham ya. Awalan idzan min dawabit fi at-ta'amul ma'al Qur'an ya. Idzan Al-Quran bil Quran, Al-Quran bis Sunnah, Al-Quran bi aqwali kibaris sahabah wa a'lam tabi'in. Thumma ba'da dhalika ar-ruju' ila al-lughah. Ya, qanun al-lughah al-arabiyyah. Qawaid al-lughah al-arabiyyah. Taib, ba'da dhalika ad-darsu tsani 'ashar at-ta'amul ma'al hidayah bi 'ilmin. Min qabil bi turuqis al-fahm as-sahih wa dawabit al-lughah. Wal'an madha? At-ta'amul ma'al hidayah bi ilmin. Man al-qa'il ayyu sama'in tudhilluni wa ayyu ardin tuqilluni idza ana qultu fi kitabillahi ma la a'lam. Man ya'rif? Ha? Man? Abu Bakar. Mana ta'rif? Sana Ahmadiyah, Anda
Syarik ya? Ada staff ya? Saya Mahadila. Iya. Oh, iya. Sama Mahadila. Badana wujud. Ya, baik. Adamul khawdi fi masta'tharallahu ta'ala bi'almihi. Ya, nggak usah apa terlalu menyelam terlalu dalam apa yang hanya Allah saja yang tahu. Sok tahu apa yang hanya Allah tahu. Kita apa artinya alif lam ra? Paling selamat. Ya, sebagian ulama ada yang menjelaskan macam-macam gitu. Tapi ini maksudnya nggak usah terlalu ini. Ada yang nomor, kenapa ini nomor sekian? Ya, di tentang nomor, tentang apa lagi? Ya, misalkan alif lam ro, misalkan itu. Yang betul kayak gini. Nyari-nyari macam-macam. Dan baik, yang hanya Allah yang tahu udahlah, serahkan pada Allah. Mimma yanbaghi lil iltizamu bihi min dhawabiti famil Qur'anil Karim wal bahth fi hidayatihi adamul khawdi fi masta'thara Allah ta'ala bi 'ilmihi min al-umuril ghaibiyyah ya wa ghairiha min al-umur allati la tudrikuhu bil ijtihad aw la tudraku bil ijtihad wan nadhari bal yatawaqqafu fi ma'rifatiha 'ala adillatil wahyi. Ya, misalkan nih, tanya, Mulyo, kapan kiamat? Ya, terus wa akhbiri an amaratiha. Apa tanda-tandanya? Masih tak? Turin kubra Ustaz. Hah? Ya, apa? Ya, Zuhur Dajjal. Ya, emang ada orang yang bilang apa? Apa ini telepon? Ustaz Hasim. Bentar ya. Assalamualaikum Ustaz. Iya, Ustaz. Ini Ustaz, apa? Iya, sama anak. Enggak apa? Gimana? Ya.
Baik, aina masalahnya? Qala Ibnu Jarir ya. Qala Ibnu Jarir rahimahullah wa anna minhum ma la ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Ma la ya'lamu ta'wilahu illa Allahul wahidul qahhar. Wa dzalika ma fihi min al-khabari an ajalin hadithatin wa awqatin atiyatin ka waqti qiyamis sa'ah ya. Wan nafkhu fis sur wan nafkhi fis suri wa nuzuli Isa bin Maryam wa ma ashbah dzalika fa inna tilka awqatun la ya'lamu ahadun hududaha wa la ya'rifu ahadun min ta'wiliha illa al-khabara bi asyratiha listi'tharillahi bi'ilmi dzalika ala khalqihi wa bidzalika anzala rabbuna muhkama kitabi faqala yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu saqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyyun 'anha qul innama 'ilmuha 'indallahi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Udah jelas di sini. Ketika ada yang tanya tentang itu, Nabi aja diperintah supaya apa? Innama 'ilmuha 'indallah. Kok ada orang datang-datang aku tahu waktunya. Nabi aja nggak tahu, kamu lebih hebat dari Nabi. Oh, betul. Ya. Wa kana nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza dzakara syai'an min dzalika lam yadulla alaihi illa bi asyratihi duna tahdidihi bi waqti. Nabi hanya menunjukkan tanda-tandanya, ya, tidak memastikan waktunya. Kalladzi rawa anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala li ashabihi aw ruwiya anhu aw rawa anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala li ashabihi id dzakara ad-dajjal iyakhruj wa ana fikum fa ana hajijuhu wa in yakhruj ba'di fallahu khalifati alaikum. وما أشبه ذلك من الأخبار التي يطول باستيعابها الكتاب الدال على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده علم أوقات شيء منه بمقادير السنين والأيام وأن الله جل ثناؤه إنما كان عرفه مجيئه بأشراطه ووقته بأدلته. وقال القرطبي رحمه الله مغيبات القرآن تفسير مجمله ونحو هذا مما لا سبيل إليه إلا بتوقيف من الله تعالى ومن جملة مغيباته ما لم يعلم الله به ما لم يعلم الله به كوقت قيام الساعة ونحوها مما يستقري من ألفاظه كعدد النفخات في الصور وكرتبة خلق السماوات والأرض. وقال أبو حيان الأندلسي رحمه الله مغيبات القرآن وتفسير مجمل ونحوه مما لا سبيل إليه إلا بتوقيف من الله تعالى. وقال الزركشي رحمه الله لا يبحث عن مبهم أخبر الله باستئثاره بعلمه كقوله تعالى وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم والعجب والعجب ممن تجرؤ وقال قيل إنهم قريظة وقيل من الجن الله يعلم ya innahum quraidah wa qila minal jinn. Ini ada aja yang merasa tahu tentang hal-hal gaib.
Siapa? Nah, itu jadi muridnya Pak Gufron. Wa qala Ibnu Ashur rahimahullah mughayyabatul Quran wa tafsir mujmali mimma la sabila ilaihi illa bitawqif. Wa qala Zarqani rahimahullah wa yanbaghi an yu'lam anna fil Quran uluman tatanawwa'u ila thalathah. Al-awwal ilmun lam yutli'illahu ta'ala alaihi ahadan. Lam yutli' aw lam yutli' alaihi Allah ta'ala alaihi ahadan min khalqihi bal istatara bihi wahdahu kama ma'rifati haqiqati dzatihi wa sifatihi wa ghuyubihi allati la ya'lamuha illa hu wa hadha an-naw' la yajuzu al-kalam fihi li ahadin ijma'an. Zatnya Allah bentuknya kayak gini. Oh, sembarang. Asani ma atla Allahu alaihi nabiyahu sallallahu alaihi wasallam wa ikhtassa bihi wa hadha la yajuzu al-kalam fihi illa lahu sallallahu alaihi wasallam wa liman adzina lahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam qila wa minhu awailus suwar. Nah, ini termasuk awal-awal suwar itu loh, yang alif lam mim, ya alif lam ra, kaf ha ya ain shad seperti itu. Ats-tsalits al-ulumul lati 'allamaha Allah ta'ala li nabiyhi mimma amara bi tablighi wa hadha an-naw' qismani. Ismun la yajuzul kalam fi illa bi tariqis sama'i wan naqli kal kalami fil nasikh wal mansukh wal qira'ati wa qasasil umamil madiyati al-madiyati wa asbabin nuzuli wa akhbaril hasyri wan nashri wal ma'adi. Wa qismun yu'rafu bi tariqin nadhari wal istidlali wa hadha minhu al-mukhtalafu fi jawazi wa huwa ma yata'allaqu bil ayatil mutasyabihat wa minhu al-muttafaqu ala jawazi wa huwa ma yata'allaqu bi ayatil ahkam wal mawa'id wal amsal wal hikam wa nahwiha liman lahu ahliyatul ijtihad. Rabi'an, adamul khawdi fi hadiyil Qur'an bi ghairi ilmin, enggak pakai ilmu. Ya. Yang tadi apa? Pakai ilmu. Harus, kalau memang nggak yang tahu cuma Allah, ya sudah gitu. Nah, dibagi-bagi tadi ya, Al-Quran ini ada yang hanya diketahui Allah, ada yang diketahui hanya oleh Rasulullah, ada yang bisa kita ketahui. Yang bisa kita ketahui itu ada dua. Nah, yang satu apa? Yang satu mukhtalaf, yang satu muttafaq. Boleh. Nah, ya. Baik. Min ad-dawabitil muhimmati lit takallumi bil Qur'an an yatakallama al-insanu fi ma ya'lam wa la yakhudha fi ma la ya'lam li'annahu sayu'addi bila shakkin ila at-tabdil wa at-tahrif fi kalamillahi ta'ala walidha harrama Allahu al-qawla fil huda bighairi haqqin qala Allah subhanahu wa ta'ala wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilmun inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. وقال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. قال المباركفوري رحمه الله قوله من قال في القرآن بغير علم أي بغير دليل يقيني أو ظني نقدي أو عقلي مطابق للشرع. والهداية المعتبرة هي التي يتكلم فيها صاحب بعلم ويؤيدها بنقل ثابت أو نظر صائب وما سواها فباطل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلم إما نقل مصدق عن معصوم وإما قول عليه دليل معلوم وما سوى هذا فإما مزيف مردود وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. وقد حذر الله تعالى من تحريف كلامه ووضعه في غير ما أريد به. قال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وقال تعالى في ذم اليهود إن الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. ومن أعظم أسباب الضلال في القرآن الكريم الذي وقع فيه أهل الأهواء
al-qawlu 'ala Allah ta'ala bighairi 'ilmin aw tahriful kalimi 'an mawadhi'i. Banyakan orang sesat padahal bacanya Quran. Itu apa? Karena ngomong tentang Quran tanpa ilmu atau mengubah-ubah ya maksud dari Quran sengaja berarti. Yang kedua nggak tahu, yang ketiga sengaja mengubah. Yuharrifunal kalima amma wadhi. Kemudian waqad bayyana Ibnu Taimiyah rahimahullahu sababa inhirafihim wa hasrihi fi sababain wa hasrahu fi sababain. Ya. Bayyana wa hasrahu fi sababain. Ahaduhuma qaumun i'taqadu ma'ani ya. Thumma aradu hamla alfazil Qur'an alaiha. Orang sudah berkeyakinan tentang suatu makna tertentu dalam Quran, kemudian menarik-narik ya, membawa-bawa lafaz Quran atas pemaknaan dia. Jadi dia sudah punya pemahaman duluan sebelum baca Quran. Ya, saya yakinnya kayaknya gini, udah saya cari justifikasi aja dari Quran. Nah, kayak gitu. Jadi Quran sebagai tabi'un li ra'yihi, bukan kebalikan. Ra'yuhu tabi'un lil Quran. Kebalikan. Ini apa? Lahu ra'yun thumma ja'ala alfazul Quran tabi'an li ra'yihi. Oke. Yang kedua, qaumun fassarul Quran bi mujarradi ma yasuhu an yuridahu bi kalamihi min man kana minan natiqina bil lughatil arab. Ma yasuhu an yuridahu bi kalamihi man kana minan natiqina bil lughatil arab. Min ghairi nadharin illa mutakallimi bil Qur'anil Karim. Jadi dia melihat Al-Qur'an hanya sekedar bahasa Arab. Dia enggak melihat bahwasanya Quran itu sebenarnya adalah yang berbicara adalah Allah. Wal munazzil alaihi wal munazzal alaihi wal mukhatab bihi. Wal awwalun ra'ul ma'na alladhi ra'auhu min ghairi nadharin ila ma tastahiq wal fadl Qur'anil Karim. Min ad-dalalah wal bayan wal akharuna ra'u mujarrad al-lafzi wa ma yajuzu 'indahum an yurida bil arabi min ghairi nadharin ila ma yasluhu lil mutakallim bihi wa li siyaqil kalam wal awwalun sinfani taratan yaslubuna lafzul Qur'an ma dalla 'alaihi wa urida bihi wa taratan yahmilunahu 'ala ma lam yadulla 'alaihi wa lam yurid bihi. Wa fi kilal amrayni qad yakunu ma qasadu nafyahu aw itsbatahu min al-ma'na batilan fayakunu khata'uhum fid dalil wal madlul wa qad yakunu haqqan fayakunu khata'uhum fid dalil la fil madlul. Ada dalil, ada pemahaman atas dalil. Ya. Kapan dalilnya salah dan pemahaman atas dalilnya salah? Itu. Ketiga, ya. Sengaja mengambil lafaz Quran padahal dia sudah punya keinginan sendiri. Wa taratan yahmilunahu 'ala ma lam yadulla 'alaihi wa lam yurid. Ya, kadang dia membawa apa yang dia sendiri tidak mau, ya, yang dalam Quran juga tidak menyebutkan tentang itu. Ya, kalau ada kadang itu dia menginginkan sesuatu, dia sudah punya pendapat dulu, baru kemudian dijustifikasi oleh Quran. Kadang benar. Kalau benar gimana? Kalau benar, fayakunu khata'um fid dalil. Salahnya adalah dalam dalilnya, bukan dalam pemahaman. Kadang itu benar pemahamannya, tapi menarik-narik Al-Quran untuk menyesuaikan pemahamannya itu berarti yang salah. Ya. Gitu. Di sini fil dalil, la fil madlul. Qad yakunu haqqan fayakunu khata'uhum fil dalil la fil madlul. Baik. Oh, hampir selesai nih. Sekarang
Ad-darsu tsalits asyar. Ini at-tajarrud minal hawa. Ya, berlepas diri dari hawa nafsu atau mengosongkan, membersihkan diri dari hawa. Antum tahu bedanya hawa dengan syahwat? Hawa itu adalah mengikuti sesuatu yang menyelisihi kebenaran. Kalau syahwat itu mengikuti sesuatu yang enak-enak. Ittiba'u al-maladzat. Tapi kalau al-hawa, ittiba'u ma khalafal haq. Ya. Ini apa ini? Ya. Dzukira qissatu inadi ahli Makkah al-murtabitu biqauli ta'ala. Dzikru qissati inadi ahli Makkah zakir. Hah? Masa zakir? Ya. Uzkur. Enggak ada alifnya. Ya, maka al-murtabit al-murtabitu bi qouli ta'ala wa jahadu biha wastayqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa funzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Ya. Taib ta'riful hawa min ad-dawabitil muhimmati lin-nadhari fi hidayatil Qur'anil Karim at-tajarrud minal hawa. Mailun nafsi ila syahwah wa sumiya bidzalika li'annahu yahwi sahibahu fid dunya ila kulli dahiyatin wa fil akhirati ila al-hawiyah. Yaqulu Ibnu Qayyim rahimahullah aslu kulli syarrin al-bid'ah wa ittiba'ul hawa. Nah, di sini berarti malah mail an-nafs ila syahwah. Ini ada perbedaannya. Ketika dalam ma'ajim kita mencari perbedaan antara hawa dan syahwah, itu tadi yang saya sebutkan. Nah, kalau di sini al-hawa mailun nafsi ila syahwah wa summiya bidzalika li'annahu yahwi sahibahu fid dunya ila kulli dahiyatin wa fil akhirati ila al-hawiyah. Wal hawa huna akhdhul qawli wal fi'l alladhi yuhibbuhu wa raddul qawla wal fi'l alladhi yubghiduhu bila hudan min Allah. Nah, maksud hawa yang disebut dalam dawabit ini adalah dalam majmu' fatwa, yaitu mengambil perkataan perbuatan yang dia sukai dan menolak perkataan dan perbuatan yang dia tidak sukai tanpa berdasarkan hidayah dari Allah. Makhatir ittiba'il hawa. Kalau kita mengikuti hawa, yang terjadi adalah halkah, kehancuran, kebinasaan. Al-insilah minal haq, ya, terlepas dari hak. Al-wuqu' fi syirki, masuk dalam kesyirikan. Tahammulu auzaril atba', ya, kita akan menanggung dosa orang yang mengikuti kita. Al-hirman minal hidayah, ya, terhalang dari hidayah. Al-halkatu faqad akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam anna al-hawa ahadul muhlikat, kama fi hadits Abi Hurairah marfu'an radhiyallahu anhu. Thalathu munjiyatin wa thalathu muhlikatin. Fa ammal munjiyat fataqwallah fis sirri wal alaniyah wal qawlu bil haqqi fir ridha was sakhati wal qasdi fil ghina wal faqri. Wa ammal muhlikat fa huwa muttabi'un, ya, fa huwa muttabi'un wasyahun muta'. Enggak, maksudnya hawa mutabba'un, maksudnya hawa yang diikuti, wa syuhun muta'un, pikir yang ditaati.
wa ijabul mar'i bi nafsihi wa hiya ashadduhun. Apa itu? Takjub dengan diri sendiri. Bukan fahuwa tadi ya. Fahawa mutabba'un. Kemudian al-insilah minal haqq. وقال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. الآية الكريمة شبهت من اتبع هواه بعد أن جاءته البينات ولم يؤمن شبهته بالكلب اللاهث الذي لا ينفك عن لهفه بحال يلهث في حالة تعبه وفي حال دعته وفي حال دعت وراحته. Ya. Fi hali da'atihi wa rahatihi. Baik, ketika dalam kondisi dia capek ataupun dalam kondisi dia istirahat, itu tetap aja itu namanya kalbun itu selalu menjulurkan lidah. Punya ilmu ataupun enggak ada bedanya. Asyirku billah faman ittaba'a hawahu harrafa an manhajillahi ta'ala biqasdin faqad asyraka billahi ta'ala kama qala subhanahu wa ta'ala afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun fakullu muttabi'in hawahu faqad ittakhadha hawahu ma'budahu. Dalam Ihya Ulumuddin. Walam yaqa'in nasu fi syirki illa tiba'an li ahwa'ihim al-fasidah wa dhununihim ila al-batillah. Qala subhanahu wa ta'ala in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus wa qad ja'ahum min rabbihimul huda. Tahammulu auzaril atba'. Ya, akan mendapatkan menanggung dosa-dosa pengikut. Kama qala ta'ala wa inna katsiran la yudhilluna bi ahwa'ihim bighairi 'ilmin. Kama al-hirmanu minal hidayah. Hirmanu sahibi minal hidayah li'anna sahibal hawa qalbuhu munghaliqun an qabulil haqq. Wa in kana wadihan wuduha asy-syamsi fi rabi'atin nahar. Qala ta'ala fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah innallaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Ay la ahada adall mimman ittaba'a hawahu. Man lam yastadi' wa man lam yastajib li da'watil haqq fa ha'ula'i dhalamu anfusahum bi ittiba'ihimul hawa. Kama qala ta'ala bal ittaba'a alladziina zalamu ahwaa'ahum bighairi 'ilmin may yahdi man adallallah wa ma lahum min nasir. Suwarut tiba'il hawa. Ya, ini gambaran orang yang mengikuti hawa. Wa tiba'ul hawa lahu suwarun wa ashkalun muta'addidatun lakinna fi majalil hidayat. Ya, sebenarnya ada banyak tapi dalam konteks hidayat qad takunu bi ihdas suwar al-atiyah. Al-mail ila madhabin wa in lam yakun al-haq. Kita akan ikut kepada madhab tertentu meskipun madhabnya itu enggak benar. I'timadu qawli syaikhin ta'assuban lahu. Atau yang mengikuti perkataan syekh karena terlanjur ta'assub. Fanatik. At-tashkik fi ra'yil mukhalif ghairatan wa hasadan. Atau kita itu meragukan pendapat orang yang berbeda dengan kita hanya sekedar karena iri, dengki, iri dan dengki.
Ya, fayahmiluhu dzalika ta'assub ala tafsir al-Qur'an bi ra'yihi wa madhhabihi wa katmil hidayati li annaha la tuwafiqu madhhabahu aw tafsirun nusus litakuna wifqan li hawahu fayaqa'u fi zayghi wad dhalal fayaj'alul madhhaba aslan wa matbu'an. Ya, yang penting kelompok saya kayak gini. Digontorin kikis betul ini ya. Ini berpikir bebas. Apa maksudnya berpikir bebas? Berpikir jujur. Berpikir tidak ya hanya sekedar mengikuti keinginan. Ya, harus insaf. Insaf itu apa? Harus adil, proporsional. Fa yaj'alul madhhaba aslan matbu'an. Wa ma'nal ayah fara'an wa tabi'an. Nah, maknanya itu sebagai fara'an wa tabi'an. Kama yaf'aluhu ahlul ahwa min ashabi al-firaq, sebagaimana firqah-firqah yang ada itu. Yang dolal. Fa yaqau fid dhalalil mubin. Qala ta'ala, "Wa lan tarda 'ankal yahud wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum." Qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilmi ma laka minallahi min waliyyin wa la nasir. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah faman ittaba'a ahwa an-nas ba'da al-'ilmi alladhi ba'atha Allahu bihi rasulahu wa ba'da hadiyillahi alladhi bayyanahu li'ibadihi fa huwa fi hadhihi al-mathabati wa li hadha kana as-salaf yusammuna ahlal bid'ah wa tafarruqil mukhalifina lil kitab wa sunnah ahlal ahwa haitsu qabilu ma ahabbuhu wa raddu ma abghaduhu bi ahwaihim bi ghairi hudan min Allah. Waqad hadzarana Allah min ittiba'il hawa li'anna al-hawa daiman yasuddu 'anil haqq wa yu'mil basirata an nuril huda wa huwa min a'zami asbabi dhalalil firaq. Fa hadha ad-dhabitu min ahammi ad-dawabit allati yajibu al-iltizamu biha li kulli nadhirin fil hidayati al-Qur'aniyah multaziman tariqas salafi as-salih fi fahmi al-Qur'anil karim wal ihtida' bihi. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah sihhatul fahmi wa husnul qasdi min a'zami ni'amillahi allati an'ama biha 'ala 'abdihi bal ma u'tiya 'abdun 'ata'an ba'da al-islam afdal wa la ajal minhuma bal huma saqal islam wa qiyamahu alaihima wa qiyamuhu alaihima bal huma saqal islami wa qiyamuhu alaihima wa bihima ya'manul 'abdu tariqal maghdubi alaihim alladzina fasada qasduhum wa tariqu ad-dhallin alladzina fasadat fuhumuhum wa yasiru minal mun'ami alaihim alladzina hasunat afhamuhum wa qusuduhum wa hum ahlus siratil mustaqim alladzina amruna an nas'alallaha an yahdiyana siratahum fi kulli salatin wa sihhatil fahmi nurun yakdhifuhu Allah fi qalbil 'abdi yumayyizu bihi bainas sahihi wal fasid wal haqqi wal batil wal huda wad dhalal wal ghayyi war rasyad wa yamudduhu husnal qasdi wa taharril haqqi wa taqwa rabbi fis sirri wal alaniyati wa yaqta'u maddatahu ittiba'al hawa wa itharud dunya wa talabi mahmadatil khalqi wa tarkit taqwa. Baik. Al-akhir. Wah, tinggal satu halaman. Alhamdulillah. Jam'ul ayat fil mawdu'il wahid wa fahmil ma'na wifqal jam'i was siyaq. Hal takarrarat al-qasas fil Qur'an wa hal litikrari hikmah. Jelas ada beberapa kisah yang berulang ya. Tapi ada hikmah di situ. Anasirud darsi sadisan jam'ul ayati fil mawdu'il wahidi wa fahmuha mujtami'ah. Ya. Ada beberapa ayat kita kumpulkan dalam satu tema yang sama, kemudian memahaminya dengan apa? Mengumpulkan semuanya itu. Supaya komprehensif dalam memahami satu isu. Al-Quranul Karim yufassiru ba'duhu ba'dan wa yubayyinu ba'duhu ba'dan faqad yakunul hukmu fi mawdi'in 'amman mukhassasan fi mawdi'in akhar mutlaqan fi mawdi'in muqayyadan fi mawdi'in akhar mubahaman fi mawdi'in wa mubayyan fi mawdi'in akhar mujmalan fi mawdi'in mufassalan fi mawdi'in kama anna al-katsira min al-mawadi' la tastati'u an tuqarrar al-hukm an-nihaiyah wa tastawfiyah
hudal mas'alah illa bijam'i adillatil mawdu'il wahidi thumma an-nadharu ilaiha mujtami'atan mithlu ahkamit talaq wal mawarith wal 'iddah bal was-shalah waz-zakah wal hajj wa mithlu al-ayati allati tatahaddatsu an khalqil insan aw ahwalil ardi wal jibali wa ghairiha. Wa min huna fala budda lil wusul li fahmin salimin min jam'il adillatil ukhra allati tatahaddatsu 'anil mawdu'il wahid thumma an-nadharu fiha muhawalatu fahmiha mujtami'atan wa hadha huwa manhajun nabiy sallallahu alaihi wasallam was salafis salih wa huwa ma saru alaihi al-ulama fi kutubihim haitsu yuhawiluna jam'al ayati allati tatahaddatsu an hukmin aw mawdu'in wahidin khassatan idza tatallaba fahmul ayati dzalika qabla al-bad'i fi tafsir al-ayah wa hadha ad-dabit huwa alladhi yuwassilu li fahmin sahih min al-Qur'anil Karim wa ya'simu min az-zalal wal inhiraf. Qala Syatibi rahimahullah wa madarul ghalat fi hadzal fasli innama huwa ala harfin wahidin wa huwa al-jahlu bi maqasid syar'i wa adamu dhammi atrafihi ba'dihha bi ba'din li ba'din fa inna ma'khadal adillati 'inda al-a'immatir rasikhina innama huwa ala an tu'khadha syari'atu kasuratil wahidati bihasabi ma thabata min kulliyatiha wa juz'iyatiha al-murattabati 'alaiha wa 'amihal murattabi 'ala khassiha wa mutlaqiha al-mahmuli 'ala muqayyidiha wa mujmaliha al-mufassar bibayyiniha ila ma siwa dzalika min manahiha fa idza hasala lin-nadhiri min jumlatiha hukman min al-ahkam fadzalika alladhi nazzamat bihi hina istanbatat fa sya'nur rasikhina ya asburu syari'ati suratan wahidah yakhdumu ba'daha ka'adha'il insani idza sawwara suratan muthmiratan wa sya'na muttabi'il mutasyabihat akhdhu dalilin ma ayyun kana afwan wa akhdan awwaliyan wa in kana thamma ma yu'ariduhu min kullin aw juz'iyyin. Ya. Baik. Berarti di sini apa? Ini selalu ada ya. Jadi mengambil satu tema, mengambil banyak ayat dalam satu tema supaya pembahasan satu tema ini bisa utuh. Bisa utuh, ya. Itu. Misalkan kalau dalam hadis itu kayak isbal, ya, atau minum sambil berdiri. Kan itu la yashrabanna ahadukum qa'iman wa ahadun minkum qa'iman. Wah, haram. Kamu kok minum berdiri? Haram. Fasik kamu. Misalkan gitu. Kan haram kan fasik konsekuensinya. Tapi ternyata di hadis lain ada yang mengatakan jadi turun dari haram menjadi makruh. Seperti contoh isbal dan lain sebagainya. Masuk dalam Quran juga ada beberapa kasus yang kalau kita nggak pahami dengan ayat-ayat lain, kita nanti akan bingung. Misalkan orang Yahudi, orang Nasrani masuk surga. Ya kan? Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Padahal di ayat-ayat lain banyak itu tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani yang itu masuk neraka. Nah, terus gimana? Harus dikumpulkan. Ya, itu yang beriman beramal saleh atau itu dikumpulkan untuk menunjukkan mana yang duluan. Ya. Mana yang nasi, mana yang mansuh. Ya. Atau dengan pemahaman yang tadi, ya, mengumpulkan satu masalah, ya, mengumpulkan berbagai ayat yang membahas tema yang sama. Al-iltizam bi fahmil ma'na wa ifqasyak alladhi warada fihi. Konsisten memahami makna sesuai dengan konteks yang itu muncul darinya. Min ad-dawabitil muhimmati fi fahmil Qur'anil Karim an tufhama ma'ani wa tufassara alfadhuhu wa ifqasyak alladhi warada bihi al-ma'na. Wa hadha min ad-dawabitil muhimmati allati akkada 'alaiha al-ulama haitsu yajibu an yura'a as-sabiqu wal-lahiqu fi fahmi ma'na al-ayah khasatan idza kana al-kalamu muftaqiran ila ma ba'dahu fi i'rabi aw ma'nahu li'anna qat'al ayati an sabiqatiha wa lahiqatiha qad yuqi'u fi khata'in kabirin khasatan fa inna ad-dalalata fi kulli mawdi'in bihasabi siyaqihi wa ma yahifu bihi min al-qara'in al-lafdhiyyah wal haliyyah. Wa min huna akkada al-ulama 'ala mura'ati nadmil kalam wal gharad alladhi siqa lahu
lima lahu min daurin fi fahmil murad wa isabatil haqqis shawab. Qala Muslim bin Yasar rahimahullah, idza haddatsa 'anillah faqif hatta tanzur ma qablahu wa ma ba'dahu. Wa qala Ibnu Jarir rahimahullah, fa ghairu jaizin sarful kalami amma huwa fi siyaqi ila ghairi illa bi hujjatin yajibu taslimu laha min dalalati dhahiri tanzil aw khabarin 'anir rasul sallallahu alaihi wasallam taqumu bi hujjatan fa amma da'awa ya fala tata'azzar ala ahadin. Wa qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, faman tadabbara al-Qur'ana wa tadabbara ma qabla al-ayati wa ma ba'daha wa 'arafa maqsud al-Qur'an tabayyana lahu al-murad wa 'arafa al-huda war risalah wa 'arafa as-sadada min al-inhiraf wal i'wijaj. Wa amma tafsiruhu bi mujarradi ma yahtamiluhu al-lafdhu al-mujarrad an sa'iri ma yubayyinu ma'nahu fa hadha mansha'ul ghalati min al-ghalidin. La siyama katsiran mimman yatakallamu fi bil ihtimalatil lughawiyyah fa inna haula'i aktsaru ghalatan minal mufassirin al masyhurin fa innahum la yaqsuduna ma'rifata ma'nahu kama yaqsudu dzalikal mufassirun. Wa qala Az-Zarkashi rahimahullah walladhi yanbaghi fi kulli ayatin an yabhatha awwala kulli syai'in an kauniha mukammilah lima qablaha aw mustaqillah thumma al mustaqillah ma wajhu munasabatuha lima qablaha fa fi dzalika ilmun jam'un wa hakadha fi suwari yutlabu wajud tisaliha bima qablaha wa ma siqat laha lahu. Fastishabu dalalati siyaq min ad-dawabitil muhimmati allati la ghinan anha li fahmi hidayatul Qur'an wa dhalika li annahu min khilalihi yasta'inu ala fahmil ma'na wa at-tarjihu bainal ara' fi dawi siyaq أو إزالة لبس أو إشكال أو دفع إيهام أو معرفة الحكمة من إيراد القصص القرآني أو غير ذلك من الفوائد وهو ضابط مهم في الوصول للمعنى وإهماله يؤدي إلى خلل كبير في الوصول إلى الهداية كما جاء عن عكرمة أن نافع بن الأزرق الخارجي من خوارج قال لابن عباس رضي الله عنهما يا أعمى البصر a'mal qalbi tasamu anna qauman yakhrujuna minan nar wa qala Allah ta'ala wa ma hum bikharijina minha faqala wayhak iqra ma fawqaha hadza lil kuffar. Nah, ini dia. Alhamdulillah. Ini gimana ini jawabnya? Ini sudah ditunggu umat yang lain. Ya, ini dari 142 sampai 176 ya. Nanti kita bagikan jawabannya. Nanti bisa diisi sendiri. Atau antum isi dulu, baru setelah itu dicocokkan dengan isian nanti kita sama. Kemudian kalau sudah dijawab semua, nanti baru kita adakan ujian. Mungkin ujiannya hari Sabtu mungkin ya, atau hari apa ya? Hari Kamis. Kamis sore. Ya udah. Berarti. Ustaz ini soal mungkin? Tafadhal. طيب في صفحة 168 في نقطة ثانية ما أطلع الله عليه نبيه واختص به وهذا لا يجوز الكلام فيه إلا له صلى الله عليه وسلم. هذا بمعنى أن الله أخبر معنى مفاتيح السور الألف لام ميم الألف لام را هذا اختص به النبي فقط والنبي لا يخبر إلى أمته هكذا المفروض هنا. نعم ya. Wa hadza la yajuzu illa lahu wa liman adzina ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Kila, lakin huna kila idzan hunaka aqwal ukhra idza kana al-musallah huna qila wa minhu awailus suwar. Idzan man ya'rif al-murad bi makna huruf al-muqatta'ah nabi. Cuma anta limadza tufassir bi annahu masalan
ماذا هذا لجذب ماذا جذب سماع الناس للقرآن. Ya, إذن من أو نقول أحيانا يستعمل ماذا ربما هكذا، لكن هو لا يقول بالحتمي pasti maksudnya gini. Nah, enggak gitu para ulama. Ada kemungkinan makna seperti ini, gitu. Yang طيب penting بمعنى قول في هنا قيل قد لا يقبل أستاذ، قد لا qila. يقبل صحيح. Nah. طيب سؤال ثاني أستاذ لو سمحت، سؤال آخر، سؤال Nah, آخر في صفحة 169 في الحديث من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. أنا وجدت بعض الأساتذة لا يريد أن يتبحر في علوم استخراج الهدايات بسبب هؤلاء يخافون بهذا الحديث يقع يقع بما توعده الرسول صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده. هؤلاء لماذا لا يريد أن يتبحر في علوم استخراج الهدايات القرآنية بسبب خوف خطأ في فهم تفسير القرآن الكريم، ويؤدي إلى خطأ في استخراج الهدايات بسبب هذا الحديث. هل هذا قول هذا مقبول أستاذ؟ طيب الخوف ya, هنا بيان في الحقيقة. إذن متى يعتبر أننا نقول في القرآن بغير علم؟ إذا لم نقم أو إذا لم نقل بدليل يقيني أو ظني نقلي أو عقلي مطابق للشرع. إذن هنا بيان ya بعده. إذن ya الأهم في الأول أن نعرف كيف نفهم بطريقة صحيحة ya كما رتب المؤلف. أولا القرآن بالقرآن، القرآن بالسنة، القرآن بأقوال الصحابة، القرآن ماذا بتفسير الصحابة. أعلام التابعين ya. إذن هنا ثم بعد ذلك باللغة. إذا لم نجد في هذه الأربعة إذن أو وجدنا إذن ممكن أن نقول شيئا لكن بقواعد لغوية. قواعد لغوية. الأهم لا نخالف بقول شاذ من اللغويين هكذا أو من أهل اللغة، لكنه قول شاذ. إذا استوفينا هذه الشروط فهذا إذن مبني على العلم، مبني على العلم يا مبني على لا سيما إذا عرفنا ماذا حفظنا القرآن حتى نعرف السابق واللاحق. السابق واللاحق إذن هو أحسن. ثم بعد ذلك ليس لنا قصد إلا لطلب الهداية من القرآن، ليس لغرض أننا لنا ماذا مذهب خاص. ثم بعد ذلك المهم أنا أريد أن أؤيد رأيي. إذن هذا فساد في القصد أو اتباع الهوى. إذن نحن قد ماذا تأكدنا من عدم اتباع الهوى. ثم بعد ذلك ماذا هذه الضوابط إن شاء الله نحن سلمنا. إذن بمعنى حينما هو قد أخطأ مثال في فهم التفسير ثم يؤدي إلى خطأ في استخراج الهدايات، هو لا يدخل في هذا الباب فليتبوأ مقعده من النار، ولا يدخل في هذا الباب، صحيح هكذا؟ إذا أخطأ لا نعم، أخطأ في الفهم. هو لا يأخذ من رأيه، لا، فقط أخطأ في الفهم، هو يخاف. لذلك هو ترك علم هداية القرآن.
li'annahu yakhaf. Mm-mm. في هذا الخوف الخطأ خطأ. Khabar. وإذا هو لا يريد أن يتعلم. Ya al-aham lidzalik ahammiyatul ustad wa ahamiyatul al-muallim huna. Idzan an yursyida al-muta'allim indal khata'. Lidzalik madza yahtaj daiman ila al-akhar ya li yuraji ma au li yusahih ya ra'yahu. Idzan nahnu kal muta'allim ya ahyanan nukhti wa idza akhtana i'tarafna bidzalikal khata'. Ya. Wa al-hadar huwa an madza huna naqul ya al-inad ya ma annahu ya'rif annahu fil khata'. Dan ya keras kepalanya itu yang jadi masalah. Ya, jadi kalau memang tarafnya masih sedang belajar, maka harus terbuka kalau ada islah. Nah, yaitu kadang yang terjadi itu yang jadi masalah itu sudah tidak ada landasan nas ya, entah itu dari Quran, hadis, perkataan sahabat atau tabi'in, kemudian secara bahasa juga ngambil yang syad, udah tahu gitu, dia masih dia masih berkeras kepala, ya keras kepala lah intinya. Nah itu yang kemudian masuk ini falyatabau maq'adahu minan nar, fasadul qasdi, fasadul ilmi, ya udah ketemu itu di situ. Ya, tapi kalau masih dalam tahap ta'allum dan kemudian dia terbuka untuk dikoreksi, itu ya khair. Innamal ilmu bitta'allum wa ahyanan muta'allim yukhti walakinnahu yahtaj pada dzalika ila taswib hakadha nata'allam. Rubama hadha. Baik, Ustaz. Syukran, Ya. jazakallah khair. Ya, wa yakum hadha sa'alna indama syarabna daurah maqasid Al-Quran. Hunaka sa'il. Syekh, hal fa'alta ma fa'alta hadha dakhilun fi qawli Rasulullah man qala fil Quran bi'aqlihi ya bi'aqlihi falyatabaw maq'adahu minan nar. Ya akhi, aina madza bayani alladhi hadha madza fasid ya min haitsu al-athar ya min haitsu al-lughah. Dia sendiri nggak bisa jelaskan ketika itu. Kemudian ya sudah, belum menyampaikan ada dhawabitnya. Nggak sembarangan kita kemudian berbicara tentang maqasidus suwar. Di sini ada. Ya, dan itu juga i'timad juga pada perkataan para ulama kita. Jadi kalau gitu ya insya Allah termasuk yang di sini disebut apa namanya tadi? Tafsir al-mamduh mana tadi? Ada ya tadi ya. Ada al-madmum. Mana tadi? Dibedakan tadi. Mana? Pakai istilah ini ulama kita ini. Tadi apa? Tafsir jaiz hakadha. Ayo Sofa. Mana tadi? Ada. Halaman 145 ya. Az-Zarqani. Ya. Faman fassara al-Quran bi ra'yihi. Ini ya. Manfas itu ya, ada kayak gitu. Multaziman al-wuquf inda hadhil ma'akhid. Ada 4 ini. Mu'tamidan 'alaiha fi ma yara min ma'ani kitabillah karena tafsir sa'iqan jaizan khaliqan bi an yusma at-tafsir al-jaiz. At-tafsir al-mahmud. Tapi kalau kebalikannya itu
maka at-tafsir ghairul jaiz atau tafsir al-madmum. Nah, tafsir birra'il jaiz ada ya, yang ghairul jaiz ada juga. Tinggal kita kaidah enggak. Pentingnya usul qawaid sama dhawabit itu memberikan batasan-batasan supaya kita di dalam istikhrajul hidayat tidak kemudian keluar dari pakemnya. Nah, ini ya, ini poinnya. Mungkin gitu, Ustaz Amin. Baik, Ustaz. Ya. Syukran. Kemudian yang terakhir, kalau sudah tahu gini, kalau kami gini caranya, kita baca Quran, kita istikhrajul hidayat, kemudian setelah itu dicari, kalau masih pemula-pemula ya, dicari di tafsir lain, ditafsir para ulama kita, wah ternyata ada. Nah, itu rasanya itu beda itu. Jadi, wah ternyata pikiran kita sama seperti Ibnu Ashur, ada yang gitu. Wah ternyata sama seperti Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Itu satu ini kebanggaan sebagai thalibul ilmi yang dia ketika mengambil hidayah dari Quran, dia belum pernah baca tafsir, tapi ternyata pikiran kita sama dengan beliau. Nah, itu ada kenikmatan tersendiri. Jadi proses yang kita lakukan saat ini, kalau bisa dikonfirmasi pada penafsir-penafsir kibar, al-mufassirin. Nah, itu ya. Itu. Mungkin caranya gitu. Oke. Baik. Hakadha mauqiful muta'allim min istikhrajil hidayat. Silahkan kalau menemukan inspirasi apa, nanti dikonfirmasi. Ya, kalau memang belum punya perangkat ilmunya, kita gali lagi. Kita perbaiki, kita tingkatkan lagi ilmu-ilmu yang dibutuhkan dalam istikhrajul hidayat. Hakadha mana setian nata'allam hadhihi lailah. Baik, insyaallah sekali lagi ujiannya hari Kamis ya. Nah, sore paling mungkin. Paling mungkin Kamis sore. Kenapa? Kamis malam. Kamis malam berbagai maka istimewa. Thinking start. Oh ya udah. Kamis sore ya. Bismillah ya. Pada sholatul asar. Soalnya berapa? 70 biasanya. Ya. Udah. Tapi karena udah UTS bisa aja sih dari pertengah. Atau kita ambil sebagiannya dari yang awal-awal. Jadi afatul ilmi an-nisyan kan ya, untuk supaya kita nggak lupa kita murojaah lagi ya, ini pentingnya. Kalau nisyan berarti ilmunya hilang. Nah, supaya nggak hilang di murojaah. Syukran. Sama ta'allamna yanfa'una. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.